الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. معزز حاضرین جمعہ، پیارے بچوں، عزیز میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعے کی نماز 2 رکعت فرض بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق دیا۔ اس سے قبل کے جمعے میں باتیں ہو رہی تھی ایمان کے متعلق سے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر ہم لوگ ایمان پر محنت کریں گے ہمارا ایمان بڑھے گا، اگر ہم ایمان پر محنت کرنا چھوڑ دیں گے ہمارا ایمان کمزور ہوگا، ہمارا ایمان گھٹے گا۔ جس طریقے سے پیڑ پودے جب سوکھنے لگتے ہیں تو اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو پانی جب پیڑ پودے پر دیا جاتا ہے تو پیڑ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا ایمان کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، ایمان کو پختہ بنانے کے لیے ہمیں ایمان پر ڈٹ کر محنت کرنا پڑے گا، اور ایمان پر ہم لوگوں کو جمنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہمارا ایمان ہرا بھرا رہے گا، ورنہ ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور ہمارا ایمان جب کمزور ہوگا تو ہمارے ایمان کے ڈاکو شیطان ہے، آ کر ہمارے ایمان کو چرا کر کے لے کر کے چلا جائے گا۔ اور یہ ہے ہی ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کو چرا کر کے لے کر چلا گیا، جس کی بنا پر ہم اپنے ایمان کو لوگوں کے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں۔ چند روپیوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کو فروخت کرتے رہے ہیں، چند روپیوں کے لالچ میں ہم کورٹ میں، کچہری میں، پولیس اسٹیشن میں جا کر جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پیسہ ملنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، شیطان ہمارے ایمان کو چک لیا، جس کی وجہ سے ہم مسلمان اپنے ایمان کو فروخت کر دیے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیے۔ اگر ہم ایمان والے ہوتے، ہم ایمان پر محنت کیے ہوتے تو ہمارا ایمان پختہ ہوتا، ہمارا ایمان کے اندر پختگی پیدا ہو گیا ہوتا، ہمارے ایمان کو شیطان کبھی اچکتا نہیں، ہمارے ایمان پر کبھی ڈاکے نہیں لگتے، ہمارے ایمان پر کبھی پولی نہیں لگتی، کیونکہ اس سب ہمارے ایمان پر محنت نہ کرنے کی کمزوری ہے، ایمان پر نہ چلنے کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر پولی لگ رہی ہے۔ ہم مسلمان اپنے ایمان کو سر عام منہ مانگا قیمت ہمارے ایمان کی دی جا رہی ہے، اور ہم دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان کو ستا رہے ہیں۔ مسلمان ہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو ستا رہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، نبی کا امت ہے، محمد رسول اللہ کی امت ہے، ان کی مدد کی جائے، ان کی پریشانی کو دور کیا جائے، ان کی مصیبتوں کو دور کیا جائے، یہ ہے ایمان، ان کی مصیبت میں کام آیا جائے، ان کے قدم بہ قدم چلا جائے پریشانی میں، یہ ہے ایمان، نہ کہ ستانے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو یا کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو ہم مسلمان کا ستائے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان، ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے مسلمان کو ستا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسرے مسلمان کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، زمین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یتیموں کے مال کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یتیم بچوں کو ہم خون کے آنسو رلا رہے ہیں، یتیموں کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کا کمزوری ہے۔ ایمان جب کمزور ہوگا تو یہ تمام خرافات ہمارے ذہن میں آئیں گے، یہ تمام خرافات ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوگا کہ یہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی زمین کو کس طریقے سے
ہڑپ لیا جائے، اس کی زمین سے، اس کے اکاؤنٹ سے کس طریقے سے پیسے لے لیے جائے، اس کو کس طریقے سے گھر سے بے گھر کر دیا جائے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر یہ تمام فطور، یہ تمام شیطانی وسوسہ خیالات دماغ میں آ رہے ہیں ایمان کی کمزور ہونے کی وجہ سے، اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتا، اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا تو ہم اس کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش نہیں کرتے، یتیم ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے، اس کی ہم حفاظت کرنے کی کوشش کرتے، اس کی ہم پرورش کرنے کی کوشش کرتے، اس کی ماں بیوہ ہو چکی، وہ بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اس کو ہم اپنے گھروں میں پناہ دیتے، اس کو ہم مسلمان اپنے گھروں میں رہنے کی جگہ دیتے، اس کو گھر سے بے گھر نہیں کرتے۔ آج دیکھیے جب بچہ یتیم ہو رہا ہے، ماں بیوہ ہو جا رہی ہے، باپ کا جنازہ گھر سے نکلتے ہی اس بچے پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس بچے کو ستایا جا رہا ہے، اس بچے کو مارا جا رہا ہے، اس بچے کو طرح طرح کی پریشانی دی جا رہی ہے، اس کی ماں کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اس کی ماں کی زمینیں کو چھین لی جا رہی ہے، اس عورت کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس عورت کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اس عورت کو گھر سے بے گھر دخل کر دیا جا رہا ہے، زمین سے دخل کر دیا جا رہا ہے، اس کی زمین کو چھین کر کے اپنے نام کر لے رہے ہیں، اس کے بینک بیلنس کو چھین کر کے اپنے پاس قبضے میں لے رہے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے مدد کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر 13 سال ایمان پر محنت کیے، تب جا کر کے ان کے سینے میں ایمان چٹان سے ازبر آیا، چٹان سے بھی زیادہ ازبر ان کے سینے میں ایمان بیٹھا۔ جب صحابہ کرام نبی کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان پر محنت کی، ان کی ایمان کے اندر ہریالی پیدا ہو گئی، ان کی ایمان جب پختہ ہو گیا تو ان کی تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں کو انہوں نے اپنے سینے سے لگانا تو پسند کر لیے، لیکن ایمان کو اپنے سینے سے نکالنا صحابہ پسند نہیں کی۔ صحابہ ایمان پر ڈٹنے کی محنت کی کہ تمام پریشانی آ جائے، تمام مصیبت آ جائے، ہم اسے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم نبی کی ایمان لائیں، نبی پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، تو ہم اب اس سے پھرنے والے نہیں، چاہے اس کے لیے ہماری جان رہے یا چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے میرے محترم۔ ہم لوگوں کو بھی ایمان صحابہ کی طرح بنانا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کی طرح نہیں بنا تو ہم کامیاب نہیں ہیں، ناکام ہیں۔ اللہ کی مدد ہم مسلمانوں پر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی مدد ہم لوگوں پر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ ہم نے جانا، وجہ نہیں ہم نے جاننے کی کوشش کیا تو ہم اس گہرائی تک پہنچنے کی ہم کوشش کی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے۔ پتہ کیا چلا مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ختم ہے۔ ہم مسلمان کسی کو جھوٹی گواہی دے کر پریشانی میں ڈالنے کی، مصیبت میں ڈالنے کی فکر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کی مدد ہم لوگوں سے ہٹ چکی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدر کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، بدر کی تاریخ کو پڑھیے، بدر کے اولاد کو الٹ کر دیکھیے۔ صحابہ کرام 313 ہیں، ایمان ہے 313 کی تعداد ہے، کفار مکہ 1000 کی تعداد میں ہے، دونوں کی تعداد مقابلہ اندازہ کیجیے میرے محترم۔ صحابہ کی تعداد 313 اور مخالف کی تعداد 1000 ہے، کفار مکہ کی تعداد 1000۔ تھوڑا تعداد پر دیکھیے، غور کیجیے۔ صحابہ کرام کے پاس تیر و تلوار نہیں، تیر ایسے نہیں، کسی کے پاس ہے تو کسی کا ہاتھ خالی ہے، گھوڑے ہیں تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے تو کسی کے پاس
نہیں ہے۔ بدر کفار مکہ کے پاس سب کے پاس تلوار ہے تو سب کے پاس تیر ہے، ایسے ہیں سب کے پاس گھوڑے ہیں، سب کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑ سوار سب کے پاس موجود ہے، لیکن صحابہ کرام کے پاس نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے پاس 313 ہے، تو کسی بھی صحابہ کے پاس ہاتھ خالی ہے تو کسی کے سواری نہیں ہے۔ تو یہ کس بنا پر صحابہ لڑنے کے میدان میں گئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے، صحابہ کرام پھر کس بنا پر، کس بل بوتے پر بدر کے میدان میں کفار مکہ سے لڑنے کے لیے گئے؟ جب صحابہ کے پاس تیر تلوار نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، میدان میں لڑنے کے لیے تیر کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے، لیکن صحابہ کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس کسی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ خالی ہے، تو کسی نے اپنے ہاتھ کس بنا پر گئے؟ تو ایمان کی بنا پر لڑنے کے لیے گئے تھے۔ صحابہ کرام کس بنا پر گئے؟ ایمان کی بنا پر لڑنے کے لیے گئے تھے۔ وہ تیر تلوار گھوڑے کی بنا پر نہیں گئے لڑنے کے لیے، ایمان کی بدولت گئے لڑنے کے لیے، ایمان کی بدولت گئے کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جس کے پاس تیروں کی بوچھار ہو، جس کے پاس نیزوں کی بوچھار ہو، جس کے پاس گھوڑوں کی قطاریں لگی ہوئی ہو، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ ایمان کی بدولت میدان میں جاتا ہے اور رہنمائی کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں، رہنمائی کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں، سرپرست محمد رسول اللہ ہیں۔ جب دونوں مقابلے آمنے سامنے فریق جماعتیں ہوتی ہے، محمد رسول اللہ سجدے میں جاتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ یہ گینے چونے 313 صحابہ ابھی ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر یہ شکست کھا گئے بدر کے میدان میں، اللہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اللہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے 313 صحابہ کو مدد فرمائے اور کفاروں کی تعداد کو نصف و نابود کی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، 313 صحابہ کرام کی تعداد، کفار مکہ کی تعداد 1000، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین بدر کے میدان میں کفار مکہ کو دھول چٹا دیے اور ان کو قتل کیا گیا۔ اللہ نے مدد کیا کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر۔ 70 کو قید کیا گیا، پکڑ کر کے لایا گیا، کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر۔ آج بھی اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام ایمان کی طرف ہو جائے، اللہ ہمارا مدد کرنے والا ہے، اللہ ہم پر مدد کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ پہلے ہم ایمان پر محنت کریں، جب ایمان پر جب ہم مسلمان محنت کریں گے، خود بخود اللہ پر ہم لوگوں کا یقین ہو جائے گا، محمد رسول اللہ سے محبت ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے ہیچ نظر آئے گی، دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بیکار نظر آئے گی، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر معلوم ہوگا۔ کب؟ جب ہم ایمان پر محنت کریں گے، ایمان ہمارے سینے میں آ جائے گا، ایمان ہمارے سینے میں ہرا بھرا ہو جائے گا، تب یہ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بیکار نظر آئے گی۔ اس ایمان کی بدولت صحابہ کرام نے اپنی بیوی کو بیوہ کیے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کیے ہیں، اپنے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، جہاں پر گئے ہیں صحابہ کا قبر وہیں پہ تیار ہوا ہے، ایمان ہی کی بنا پر۔ اسی ایمان کی محنت پر، ایمان کی بنا پر یہ صحابہ کرام یہ تمام قربانی پیش کی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابو جہل خود کہتا ہے، اے محمد رسول اللہ 313 صحابہ کو لے کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہماری تعداد 1000 کی ہے، جاؤ ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ معاف کرتے ہیں،
تم کو تو ہم چٹکی بھر میں مسل دیں گے. لیکن صحابہ کرام ایمان والے تھے, صحابہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے تھے, صحابہ اللہ پر ایمان لانے والے ایمان لا چکے تھے. صحابہ کے قول تھا کہ 313 ہے لیکن میری حیثیت کو مت دیکھو, میری ضمیر کو تم مت للکارو, ورنہ تاریخ لکھی جائے گی. قیامت تک کے بدر کی تاریخ کو پڑھا جائے گا, قیامت تک کے بدر کی تاریخ کو دہرایا جائے گا. 313 صحابہ بدر کے اندر کفار مکہ کو کس طریقے سے قتل کیے, اور بدر کے میدان میں کفار مکہ کو صحابہ نے کس طریقے سے شکست کی, اور صحابہ کو کس طریقے سے فتح ملی 313 کی جماعت. تو کم تعداد کو کبھی حقیق نہیں سمجھنا چاہیے, کم تعداد کو کبھی کمزور مت سمجھیے. جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کا حامی اللہ ہے, اس کا مدد کرنے والا اللہ ہے. جس کا سہارا کوئی نہیں اس کا سہارا اللہ ہے. جس کا پالنے والا, جس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں, جس کی مصیبت میں کوئی کام آنے والا نہیں, اس کا سب کچھ کرنے والا رب العالمین ہے. اس کا سب کچھ کرنے والا وحدہ لا شریک ہے. اس کی مصیبت میں کام آنے والا اللہ ہے. کوئی دنیا والے کریں یا نہ کریں, دنیا والے آپ کی نصرت کریں یا نہ کریں, لیکن مدد کرنے والا اللہ کے ساتھ ہے. دنیا والے آپ کے قدم بہ قدم چلیں یا نہ چلیں, لیکن آپ کو مدد کرنے والا قدم پر اللہ ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ پیغام تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ہم مسلمان اللہ کے حکام پر آ جائیں, محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لیں, اور اپنے ایمان کو ہم پختہ اپنے سینے میں جما لیں, اپنے دل کے اندر جما لیں. اللہ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کو کامیاب کرے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی بوڑھی ماں, 80 سال کی بوڑھی ماں جب ایمان قبول کرتی ہے, ان کی ایمان جب محمد رسول اللہ پر آتا ہے, اللہ کی وحدانیت پر ان کا ایمان آتا ہے, ابو جہل ملعون کو پتہ چلتا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لی, ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کر لی ہے, محمد رسول اللہ کے وحدانیت, محمد رسول اللہ پر ایمان لائی ہے, اب محمد رسول اللہ کے رب پر ایمان لائی ہے, اللہ کی وحدانیت اقرار کر لی ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہل بلا کر لاکھ سمجھاتا ہے, اے سمیہ, اے بوڑھی عورت, تم سنبھل جاؤ, جو تم کہو گی پورا کیا جائے گا, جو مانگو گی دیا جائے گا. تم 80 سال کی ہو, جو تم کہو تم کو دیا جائے گا. تم ایمان سے پھر جاؤ, محمد رسول اللہ کے دین سے تم انکار کر دو, اللہ کی وحدانیت سے تم انکار کر دو, اور تمہارے قدموں کے اندر, تمہارے قدموں میں دولت کا بار لگا دیا جائے گا, تمہارے قدموں میں دولت کا بار کو ڈھیر لگا دیا جائے گا. اے سمیہ, تم ایمان سے پھر جا, اے سمیہ, ایمان سے تو پھر جا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اور یہ لالچ نہیں دیا گیا, یہ عرب کے اندر یہ جو ہے 1-2 کھجور کے درخت نہیں, بلکہ 600 کھجور کے درخت جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں, جو 1000 جو کھجور کے درخت جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں, یہ عرب کے اندر یہ سب سے قیمتی کھجور ہیں. یہ درخت کو دے دیا جائے گا. جو تم مانگنا چاہتی ہو, جہاں سے تم کو لینا چاہتی ہو لے لو, مانگ لو, جو تمہیں فرمائش ہے کہو, سب کچھ کر دیا جائے گا, سب کچھ تم کو دیا جائے گا. لیکن تم محمد رسول اللہ کے دین سے تم پھر جاؤ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, اے ابو جہل ملعون, کان کھول لے, کان کھول کے سن سمیہ کی بات کو, دل کی ڈائری میں لکھ لے. سمیہ کے دل سے آواز نکل رہی ہے, اور دل کی ڈائری میں لکھ ابو جہل ملعون, سمیہ محمد رسول اللہ کے دین پر ڈٹ چکی ہے, سمیہ محمد رسول اللہ کے دین پر ایمان لا چکی ہے, سمیہ محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا سمیہ ایمان سے پھر جائے, ایسا نہیں ہو سکتا سمیہ
اللہ کی وحدانیت کو انکار کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو, مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے. میری جان رہے یا میری جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں. آیا مجھے معلوم سننا چاہتا ہے تو کان کھول کے سن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جان دیا ہے, ایک جان دیا ہے. اگر سمیہ کو اللہ تعالیٰ 100 جان دے دیتا, اللہ 100 جان والی خوشی خوشی آج سمیہ مجھے تیری قدموں میں رکھ دیتی اور جام شہادت پوس کر لیتی, لیکن سمیہ اپنی ایمان کی سودا ہرگز نہیں کرتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا منظر عجیب ہے. بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آتش کے بار ہو جاتے ہیں. 80 سال کی بوڑھی عورت پر مجھے معلوم کو ترس نہیں آیا. 2 اونٹوں کو منگواتا ہے, ایک کو پچھم کھڑا کرتا ہے, ایک کو پورب کھڑا کرتا ہے. دونوں اونٹوں کے پیر میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھرے میدان میں ان کے دونوں پیر کو باندھ دیتا ہے اور پچھم والے کو پچھم پورب والے کو پورب, دونوں اونٹوں کو ہانک دیتا ہے. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شرمگاہ میں مجھے بچہ مارتا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتی ہے, شہید ہو جاتی ہے, اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے. یہ ہے ایمان کہ دنیا کی تمام دولت ان کے قدموں میں رکھا گیا. 600 کھجور کے باغات کو لالچ دیا گیا. جو مکہ کے اندر سب سے قیمتی کھجور ہے, ان تمام چیزوں کو لات مارتے ہوئے اپنی جان کو اللہ مالک حقیقی کے سپرد کر دیتی ہے. جان شہادت نوز فرما لیتی ہے. یہ ہے ایمان. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم مسلمانوں کو بھی پیغام ہے, ہمارا پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ ہم بھی اپنی ایمان کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی طرف بنائیں. دنیا کی تمام لالچ ہمارے قدموں میں رکھ دیا جائے, دنیا کی تمام دولت ہمارے قدموں میں رکھ دیا جائے, پھر بھی ہم مسلمان اپنی ایمان کو چند روپیوں کی خاطر اپنی ایمان کو مسلمان سودا نہ کرے.